سے نکل جائے گا راہ کے زنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ دنیا فانی ہے، اس میں جو آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا سے ایک دن جانے کے لیے آیا۔ یہاں آیا کیوں؟ اس آنے والے حقیقی زندگی کی تیاری کے لیے آیا ہے، تاکہ اس دنیا میں کچھ ایسے عمل کر کے، نیکیاں کر کے، جو ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے اس کے لیے کچھ سرمایہ اپنے پاس تیار کر۔ اس لیے یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے اللہ والے آئے، دنیا سے چلے گئے، اور یہ سبق دے گئے کہ دنیا میں دل لگانا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ تو آخرت ہے۔ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ دھوکہ ومل کس نے کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ میں ایک دفعہ اجتماع تراوین میں گیا ہوا تھا، مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں گزرے، بڑے نورانی چہرہ، بڑا خوبصورت اور بہت ہی پیارا، ان کا آواز سن کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی۔ پہلے یہاں اس پولیس ہیڈ کوارٹر میں امام تھے، اس کے بعد ملتان نشتر میڈیکل کالج میں جا کے امام خطیب ہوئے، اور ان کا بیان کیا تھا کہ ہائے افسوس ہماری جوانی کہاں چلی گئی۔ اس وقت ان کی بینائی ختم ہو گئی، بیماریوں نے
شوگر نے بینائی ختم کر دی. ہم سمجھ رہے تھے یہ جوانی اپنی ہے. آدمی اپنی جوانی پہ ناز کرتا ہے, سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا میں ایسا کر دوں گا, میں ویسا کر دوں گا. مگر آئے افسوس وہ ہماری جوانی کہاں چلی گئی. ہم کہتے تھے یہ ہمارے ہاتھ ہے, ہائے افسوس یہ ہاتھ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا. آنکھیں کہتے تھے یہ میری آنکھیں ہے, ادھر ادھر دیکھتا تھا, خدا کے حکم کو توڑتا تھا, مگر یہ بینائی کہاں چلی گئی. تو پورے مجمع کو رلایا, بہت روئے خود بھی اور مجمع کو بھی. وہ ہمارے بڑے بڑے آئے دنیا میں اور دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں یہ سبق دے گئے کہ انسان دنیا کے دھوکے میں مت رہنا, تجھے یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا, یہ یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے, یہاں جو بوگے وہ آخرت پہ پاؤ گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے ہستی گزرے, اپنے وقت کے مجدد تھے. ان کی زندگی ساری ملفوظات, ایک ایک ملفوظ پڑھے آپ تو ایمان کے اندر تازگی آ جائے. حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اکابرین سارے عجیب عجیب لوگ. اس دنیا سے دل نہیں لگایا, دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھائی کہ تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے, آگے ایک منزل ہے تمہارا. منزل کون سا ہے؟ آخرت. تو حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے سفر پہ. سفر پہ جب جا رہے تھے اسٹیشن پہ پہنچے. اس زمانے میں یہ بسیں ویگنیں نہیں تھی, یہی ریل گاڑی تھی, اس پہ لوگ سفر کرتے. ایک دور تھا ریل گاڑی بھی نہیں تھی, اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے. لیکن بعد میں یہ آیا تو ان کے دور میں یہ اونٹوں پہ سفر کا, ریل گاڑی کی پر سفر کا دور تھا. اب کیا ہوتا تھا, میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا. اب تو لوگ زیادہ تر ہوائی جہاز میں جاتے ہیں یا پھر بسوں میں, ریل میں کبھی دیر سویر ہو جاتی. تو اسٹیشن پہ جب پہنچے اپنا سامان تول دیا. سامان لوگ تول لیتے تھے, وہ پرچی لے لیتے, اس کا جو کچھ کرایہ بنتا تھا وہ دے دیتے. تو حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سامان تولا اور جتنا بنتا تھا اس کی پرچی بنا کر لے لی. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا, اس نے آ کر ایک گنے کا گٹر لایا, ایک گٹلا سر پہ لایا. حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا. ہم ہوتے ہم تو بڑے خوش ہو جاتے, چلو ہدیہ آ گیا. حضرت نے فرمایا بھائی میں نے اپنا سامان تول لیا, میرا جتنا سامان تھا بنتا تھا وہ میں نے تول لیا ہے. اب یہ نیا آیا ہے, میرے پاس پرچی نہیں ہے اس کی, یا تو اس کو تولو نہیں تو واپس لے جاؤ. سامنے ہندو بابو کھڑا تھا, وہ بھی ہندو تھا, مسلمان بھی نہیں تھا, لیکن اللہ پاک نے اللہ والوں کے چہرے میں ایک ایسا نور رکھا ہے کہ مسلمان و کافر دونوں اس سے متاثر ہو. اس بابو نے باقاعدہ, ہندو بابو, ہندو اور دور بھی ان کا تھا,
انگریزوں کا دور ہندو بابو نے کہا ارے بزرگو آپ رکھ لینا سامان میں، آپ اس گٹر کو رکھ دینا، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے فرمایا بابو صاحب آپ کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ جہاں تک میرے سے نہیں پوچھے گا۔ اس نے کہا فلاں اسٹیشن تک میری ڈیوٹی ہے۔ کہا فلاں اسٹیشن تک تو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن آگے تو پھر تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ بابو صاحب نے کہا آگے جو بابو چڑھے گا وہ بھی میرا دوست ہوگا، جاننے والا ہوگا، میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ حضرت کا یہ گٹر زیادہ ہے، پرچی نہیں ہے، مگر تم پوچھنا نہیں سے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس بابو سے فرمایا اچھا بھائی وہ بابو جو دوسرا چڑھے گا آپ اس کو کہہ دیں گے اس کی ڈیوٹی کہاں تک ہوگی؟ اس نے کہا فلاں اسٹیشن تک۔ حضرت نے فرمایا میں سفر تو آگے۔ کہا جب وہ اترنے لگے گا تو وہ دوسرے بابو کے کو بول دے گا، وہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ ہم ہوتے ہم تو بڑے خوش ہو جاتے، چلو یار مفت میں چلا گیا، ارے یہ حساب یہاں نہیں دینا ہے ادھر بھی دینا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابو اس بابو کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ کہا فلاں اسٹیشن تک، اس سے پہلے آپ اتر جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا بھائی بابو صاحب میرا سفر وہاں ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا سفر تو ختم ہو جائے گا ریل کا۔ فرمایا وہاں ریل کا سفر ختم ہوگا، میرا سفر ختم نہیں ہوگا، میرا سفر تو آگے تک چلے گا۔ مجھے تو میدان قیامت تک جانا ہے، اور قیامت کے میدان میں جا کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو بابو صاحب ادھر تو ریل میں آپ جواب دو گے، آپ کا دوست جواب دے دے گا، لیکن قیامت کے میدان میں جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہاں اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا ہاں مولانا کیا اس کا حساب لائے ہو؟ کون سی حساب میں آیا آپ کے پاس؟ فرمایا پھر جواب کون دے گا؟ بابو صاحب آپ جواب دے دو گے؟ اس نے کہا مولانا معاف کرنا، وہاں تو میں جواب نہیں دے سکتا، مجھے تو نہیں پتا، میرے کو تو اپنے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو آپ کا جواب میں کیا دوں؟ حضرت نے فرمایا مجھے وہاں بھی جواب دینا ہے، میرا سفر آگے تک چل رہا ہے، یہ میری زندگی کا سفر ختم نہیں ہوا، اور یہ ختم ہوگا قیامت کے میدان پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے پر۔ اگر وہاں جواب میں کامیاب ہو گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ بھی دیکھی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ کون سا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ذرہ یہ کھڑکی سے جو دھوپ آتی ہے نا، اور اس دھوپ میں وہ جو ذرات نظر آتے ہیں اس کو ذرہ بولتے ہیں، جو اگر دھوپ نہ ہو تو وہ نظر نہیں آتا، ایسے سائے میں نظر نہیں آتا، اور اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا، ترازو میں رکھو کوئی وزن نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یہاں تو اگر میں حساب لینے پہ آ جاؤں تو ایک ایک ذرے کا بھی حساب لوں گا،
اس لیے جب حساب لینے پہ اللہ معاف کر دے. کہتے ہیں نا تم اللہ پاک سے جنت بغیر حساب کتاب کے مانگو. اگر اللہ پاک حساب لینے پہ آ جائے کوئی ماں کا لال جواب نہیں دے سکتا. وہ حساب کیا دے گا؟ دل کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، سینے کے اندر چھپے ہوئے باتوں کو جانتا ہے. اگر وہ پوچھنے پہ آئے یہ نظر تم نے جو ڈالی تھی یہ کس بات؟ اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے دیکھ رہے، مگر یہ کون سا نظر ہے؟ نہیں، کسی کو، سامنے والے کو نہیں پتا. مگر اس نظر پر بھی بہت بڑا نتیجہ مرتب ہے. سامنے والا نہیں جانتا یہ کون سے نظر سے مجھے دیکھ. مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نگاہ، ایک نظر اگر آدمی کی ناجائز پڑ جائے تو 40 دن کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا. مزہ کہاں سے آئے گا؟ ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں. خالی یہ کسی خوبصورت کو نہیں، آپ کا کسی کے مکان کو دیکھ کر دل میں للچاؤ پیدا ہو گیا تو اللہ کو بھی یہ نگاہ پسند نہیں. تو نے مخلوق پر کیوں نگاہ ڈالی؟ تیری نگاہ تو آخرت پہ، خالق پہ ہونی چاہیے. فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، ایک لقمہ اگر حرام کا مشتبہ کا پیٹ میں جائے گا 40 دن کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے گی. آج ہماری عبادت میں مزہ کیوں نہیں؟ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ منہ میں جو نوالا جا رہا ہے کہاں حلال کا ہے حرام کا ہے، مشتبہ ہے یا پاک ہے. ہم تو کہتے ہیں مل جائے کہیں سے. تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے؟ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب فنا ہونے والا. اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے، جن کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی انہوں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، انہوں نے نہ گھر بنایا نہ در بنایا، ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقت. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو اور انوارات سے بھر دے، مرنے کے بعد اپنی زندگی کی کرامت دکھا گئے. قبر کی مٹی سے خوشبو جا رہی. ساری زندگی کیسے گزار دی؟ اس دنیا کے ساتھ کبھی تذکرہ نہیں، آخرت کے غم میں، اس فکر میں گزار دی کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ نہیں صرف مسلمان، یہ اللہ کا بندہ، خدا کی یہ مخلوق، یہ جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے. آخری وقت بھی یہی فکر، یہی غم. جب زبان سے بات زور سے نہیں نکلتی یہی غم تھی، ارے تمہارے علاقے میں تو کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، زیادہ فکر نہیں ہو رہی. تو خدا نے پھر ان کا وہ مقام دکھا دیا، ساری زندگی دین پر لٹا دی. ایک مشہور واقعہ ہے ان کا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں ساتھ جا رہے. مفتی صاحب بڑے خوش مزاج تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد تھے، ڈابیل کے. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے مبلغ بھی، ساری زندگی ان کی بھی. تو یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے. اب راستے میں جہاں جائے لوگ بھائی عبدالوہاب صاحب کے گرد جمع ہو جائے، مفتی صاحب کی طرف زیادہ توجہ نہ دی.
مفتی صاحب تو تھے خوش مزاج. جب مجلس ختم ہو گئی تو مفتی صاحب نے فرمایا ارے بھائی عبدالوہاب مفتی میں ہوں عالم میں ہوں, تم نہ عالم ہو نہ مفتی ہو, اور یہ لوگ سب تیرے طرف آ جاتے مجھے چھوڑ دیتے. بھائی عبدالوہاب صاحب نے کوئی جواب نہیں کہا, وہاں پاکستان میں جواب نہیں. اب پاکستان میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تو مفتی صاحب سے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا میں تو اپنے گھر فیصل آباد جاؤں گا. اور حضرت بھائی عبدالوہاب صاحب نے کیا فرمایا؟ میں تو مرکز رائیونڈ جاؤں گا, میری زندگی تو ادھر وقف ہے, سب کچھ لٹا دی. کہا مفتی صاحب آپ کو جواب مل گیا؟ مفتی صاحب تو بڑے ہوشیار عقل مند, اور اللہ نے بڑا فہم علم زکا دیا کہ یہاں پتہ لگ گیا آپ تو گھر جا رہے ہو, میں تو اللہ کی دین کے غم میں جا رہا ہوں. یہ دنیا مخلوق کیوں میرے پیچھے آتی ہے کہ میری ساری زندگی اللہ کی دین کے غم میں گزر گئی, ساری زندگی لٹا دی اسی غم و درد میں. بیماری میں بھی یہی درد, صحت میں بھی یہی درد. بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے, اندر داخل کر دے کہ بھائی اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو, اس دنیا میں دل مت لگاؤ, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہمارے بڑے حضرت بندی علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے, تمہارے بندگی کرنے پس لذات دنیا میں, تمہارے بندگی کرنے پس لذات دنیا میں, ہوئی اندھے عقل تیری کیسی نادانی. تم تو اللہ کی بندگی کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اللہ کہتے ہیں میں اپنی عبادت کے لیے. تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آخرت کی تیاری ہے. یہ دنیا بنانی نہیں ہے. اس لیے اللہ والوں نے دنیا میں نہ گھر بنایا نہ در بنایا, عارضی دنیا تھی. ہمارے حضرت الشیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ساری دنیا جانتی تھی, نہ موٹر نہ گاڑی نہ گھر نہ در. گھر کون سا؟ جو مسجد کا تھا, وقف کا, اور سواری کوئی نہیں. اب تو مولوی صاحب کے بعد بہت بڑی گاڑی چاہیے, اس کے ساتھ باقاعدہ پیچھے سے گارڈ چاہیے. وہاں کچھ نہیں تھا, نہ گارڈ تھا نہ کچھ نہیں. ہاں دو معتقدین تھے, کہیں جانا ہوتا اکثر وہ گاڑی لے آتے, نہیں ہوتا تو پھر ٹیکسی منگاتے اس میں چلے جاتے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائد انقلاب, زندگی کیسے گزاری؟ ساری زندگی کچے گھر میں, مٹی کے گھر میں. ہمارے استاد صاحب قصہ سناتے تھے ہمیں, کہتے ایک دفعہ آئے ہوئے تھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. یہ لمبے قصے میں اس میں نہیں جاتا, وقت تھوڑا ہے. ایک دفعہ آئے بنوری ٹاؤن میں, لوگ سمجھتے تھے بڑے مالدار ہوں گے, بڑے دولت مند ہوں گے. اب جب ایئرپورٹ جانے لگے تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گاڑی تو تھی نہیں, ٹیکسی منگائی. اب ٹیکسی میں جب بٹھایا, استاد صاحب فرماتے تھے میں نے حضرت کے کان میں کہا, حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ پشتوں میں کہا دا سڑے دی خوب گاڑی کی کینا تپوس خوتے ہوگا چی پیسی ہو خشتے میں جیب کی کرنا. یہ آدمی کو تم نے گاڑی میں تو بٹھا دیا, لیکن یہ تو پوچھو اس کی جیب میں پیسے ہے بھی نہیں.
ساری دنیا کا قائد انقلاب، وہ اللہ نے مقام کیوں دیا تھا؟ ان کے دل میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ پوچھو تو صحیح، اس کے جیب میں پیسے، تو حضرت نے گاڑی کو ٹیکسی والے کو روکا اور کھڑکی، گاڑی کی کھڑکی شیشے میں اندر سر کیا، کہا مفتی صاحب آپ کی جیب میں پیسے بھی ہے یا نہیں کرایہ دینے کے لیے ایئرپورٹ میں؟ یہ وہ تو آج مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا تو بھی کہ کرایہ کے کتنا ہوگا، کہا 20-25 روپے اس زمانے میں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں کتنے پیسے نکلے؟ کل 30 روپے، کل 30 روپے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کتنا کرایہ ہوگا؟ کہا 20-25، کہا چلو 5 روپے بچ گئے۔ تو دنیا سے دل نہیں لگایا ان اللہ والوں نے، نہ گھر بنایا نہ در بنایا، نہ گاڑی بنائی نہ دنیا کی نظر آگی تھی۔ کیا فرماتے تھے؟ ہمارا مقصد، جب سرحد کی وزیر اعلیٰ چھوڑ دیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے نعمت دی تھی انہوں نے ٹھکرا دی۔ مفتی صاحب کا یہاں پیر کالونی میں جلسہ تو میں خود بیٹھا ہوں، حضرت نے فرمایا ہمارا مقصد وزیر اعلیٰ بننا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو اس ملک میں اسلام لانا تھا۔ ہم نے جب دیکھا کہ یار یہ میری بس میں نہیں ہے، میرا لگام تو اسلام آباد کے ہاتھ میں، ہمیں نہ وزیر اعلیٰ بننا تھا نہ کوئی اور بنا، ہم تو دین کے لیے ساری زندگی کی خدمت دین کے لیے۔ ہم نے کہا چلو اس وزیر اعلیٰ بن کے یہ ملک سرحد پہ تو اسلام کا قانون نافذ، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا لگام تو اسلام آباد کے ہاتھ میں، میرے قبضے میں نہیں، تو ایسا لات مارا یوں، کہا میں نے وزیر اعلیٰ کو ایسا ٹکرا دیا۔ یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے نعمت لانے کی، نعمت تو دین ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ دین نہیں آ رہا ہے اس سے، تو میں نے لات مار دی۔ وہ فقیری میں بادشاہ تھے، انہوں نے فقیری میں بادشاہ تھے۔ ہم دنیا کے اندر فقیر ہوتے ہوئے بادشاہت کو چاہتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھے مگر فقیر تھے، دنیا سے دل نہیں لگایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا، جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سے حقیقت ہے فریب خواب مستی کی۔ جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، شاعر کہتا ہے بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب مستی کی، کہ آنکھیں بند ہو جائے اور آدمی افسانہ بن جائے۔ یہ آنکھیں بند ہو گئی، ساری ختم، سب کچھ ختم، گھر بھی گیا، جوانی بھی گئی، یہ اپنا بدن بھی گیا، سب اللہ کو پوچھنا ہے، پوچھا جائے گا۔ ہم سمجھتے میرا بدن میرا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی امانت دی، اپنا بدن بھی اپنا نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ قیامت اپنا ہوتا تو قیامت کے میدان میں اللہ پوچھتے گا۔ سوال کیوں کرتے تھے؟ آنکھوں کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں تھے، کہتے ہیں نا الیوم نختم، قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن میں منہ پر مہر لگا دوں گا اور ہاتھ بولنے لگیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ اپنے ہیں تو پھر کیوں مہر لگائیں گے؟ پھر کیوں پوچھیں گے ہم سے؟ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ دنیا سب اپنی نہیں ہے، ہماری دنیا تو کب کون سی ہوگی؟ ہماری ملکیت تو جنت میں جانے کے بعد ہوگی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، وہاں جو چاہو گے اللہ دے دے گا، اور جو مانگو گے ملے گا، پھر جو ملے گا وہ دیل واپس نہیں ملے،
جوانی ملے گی ہمیشہ کی ہوگی، صحت ملے گی ہمیشہ کی ہوگی، نعمتیں ملے گی ہمیشہ کی. یہاں تو سارا دھوکہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے. آدمی کہتے ہیں میرا میرا میرا، سب دھوکہ. موت پر حقیقت کھل جائے گی، میرا کچھ نہیں. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی زمین آسمان کا وارث ہے. ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو چوکیدار ہے. چوکیدار. ہمارے ادھر حاجی عبدالغفار صاحب ہوتے تھے، پاکولے والے. ایک دن آئے کمرے میں بیٹھے، کہنے لگے مولوی صاحب لوگ کہتے ہیں ہم بڑے مالدار ہیں. ہم مالدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں. چوکیدار، چوکیداری کرتے ہیں. وہی ایک روٹی ہم کھاتے ہیں، وہی مزدور کھاتا ہے. وہی سفر ہم کرتے ہیں، وہی. قیامت میں ہم اپنی چوکیداری کی ذمہ داری اللہ کے سامنے جواب دیں گے. تو ہم کیا ہے دنیا میں آئے ہوئے آخرت کی تیاری کی لیے. اس لیے ہمارا ہر قدم یا ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے آخرت یا جہنم کی طرف. اس لیے ہمیں اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی زندگی میں چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آخرت سے آنکھ بند کر دو، یہاں بناؤ یہ بناؤ، یہ سب دھوکہ ہے. اپنا کیا کتنا ہے؟ وہ جو 2 روٹی پیٹ میں جائے گی وہی اپنا. یقول ابن آدم مالی مالی وما لک من مالک یا ابن آدم ما اکلتہ فافنیتہ وما لبستہ فابلیتہ. اے ابن آدم کہتے ہیں میرا مال میرا مال. تیرا مال کون سا ہے؟ جو کھا لیا فنا کر دیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا. فرمایا جو آگے بیچ دیا ما قد صدقتہ ذخرتہ، جو آگے بیچ دیا صدقہ کیا وہ ذخیرہ بنا دیا. باقی تو وارث کا مال ہے، تیرا مال تھوڑی ہے. تو دھوکے میں پڑا سمجھتا ہے میرا مال. تو میرے دوستو بزرگوں، وقت تھوڑا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے. ہمیں اس دنیا میں آتے ہوئے ہر ایک منٹ کا سوچنا چاہیے. حساب دیکھ میرا یہ وقت کیسے گزر رہا ہے؟ آخرت کی تیاری میں گزر رہا ہے یا میرا یہ وقت کہیں دنیا کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے؟ اگر آخرت کی تیاری میں ہے تو ہم حقیقت پر ہے، اور اگر دنیا کے دھوکے میں پھنسے ہوئے تو ہم بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آنکھیں موت کے وقت کھل جائے گی مگر وہ پھر فائدہ نہیں. اب تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ غفلت والا دل جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، گویا ہوا دل، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے. ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو، دونوں ہونٹ ملا لو، زبان کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگا لو تاکہ حرکت نہ کرے. سانس کو ناک سے لیجیے، دل کے اندر جو الٹے پستان سے دونگل نیچے پہلو کی طرف ہے، دل کے اندر خیال کیجیے میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذکر مبارک کی انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سیرہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کی توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے. میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ